بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن کے حوالے سے، اور جیسے ہی 5ویں لہر کی بات آئی کرونا کے حوالے سے ایک خوف کی فضا سامنے آنا شروع ہو گئی. تعلیمی حوالے سے، جو تعلیمی اسکولز کے حوالے سے، جو اسکول کے اساتذہ ہیں، جو بچے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک پریشانی کی طرف بڑھنے لگے اور دیکھنے لگے کہ اس وقت کیا ہونے والا ہے. ایک ایسا اعلان کہ بندشیں اب دوبارہ سے ہونا شروع ہو جائے گی. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور اس طرف سے کیا چیزیں آتی ہے، کیا واقعی اسکول بند ہونے والے، کیا واقعی مارکیٹ کے اندر اس طرح کی ایک فضا آنے والی ہے کہ واپس اس بندش کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا جائے گا. اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول کراچی تنظیم اساتذہ پاکستان کے جناب شاکر شکور صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دوسرے مہمان ہیں ڈائریکٹر نافع کراچی کے فیض احمد فیض صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ہمارے تیسرے مہمان جوائنٹ کمیٹی پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین پرویز ہارون صاحب، ہمیں کچھ ہی دیر میں انہیں بھی جب یہاں پہنچیں گے انہیں خوش آمدید کہیں گے. شاکر شکور صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ جو بندش کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے، سب سے پہلے اسکول ہی کو کیوں آگے لایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے بر وقت ہمیں اور یہاں بلایا اور تعلیم کے حوالے سے بات کرنے کا موقع دیا. بدقسمتی سے ہماری ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہم جو ہے جب بھی اس طرح کی کوئی وبا آتی ہے تو سب سے پہلے ہم تعلیمی ادارے بند کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، لیکن چونکہ ہم نے جواز پیدا کرنا ہوتا ہے اس لیے ہم سب سے پہلے تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر دانشمندانہ اقدام ہے. اس سے جو ہے 7 کروڑ بچے جو پاکستان میں وہ تعلیم جو ہے حاصل کرتے ہیں، اور اب ان کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے. اور یہ بات جو ہے کسی سے اب ڈکی چھپی نہیں رہی کہ پچھلے کووڈ جو ہے، ہم نے کووڈ جو ہے وہ 19 میں، اور ہم نے کیا نقصان کیا بچوں کا. بچے جو ہے وہ 2 سال تعلیمی اداروں سے تقریباً باہر رہے، کبھی ادارے بند، کبھی کھل گئے، کبھی بند، کبھی کھل گئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے فیصلہ ساز ادارے ہیں یہ ان سٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کرتے اپنے فیصلوں میں، اور خاص طور پہ والدین کو، اساتذہ کو، جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو، کہ وہ یہ بتا سکیں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ ہم تعلیمی ادارے بھی کھلے رکھیں اور جو ہے اس کووڈ سے بھی بچوں کو بچایا جا سکے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے یہ جو پالیسی ہے یہ کوئی یعنی دانشمندانہ نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے کرنے سے پہلے تعلیم سے متعلق، تعلیم کے شعبے سے متعلق اساتذہ برادری ہے اور دیگر لوگ ہیں، ماہرین تعلیم ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، ان سب سے مشاورت کرنی چاہیے کہ اس طرح کی صورتحال میں ہمیں جو ہے تعلیمی اداروں کے حوالے سے کیا پالیسی مرتب کرنی چاہیے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے تعلیمی اداروں کو بند کر کے اور باقی اداروں کو بند کرنے کے لیے ایک جواز پیدا کیا جائے. صاحب، میں یہاں یہ بھی تو کہوں گا کہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی بھی ہے جو وزیر تعلیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کو بلاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی بھی چیزیں ہم ایکسپوز کرواتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ پرابلمس ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اب اسٹیئرنگ کمیٹی میں ہمیشہ وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو حکومتی فیصلوں کو جو ہے اپوز نہیں کر سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ میری رائے ہے، اگر ہم جینون لیڈرشپ وہاں ہو تو کبھی بھی اسکولوں کی بندش کے حوالے سے گورنمنٹ کے فیصلوں کو آن نہیں کرے گی. تو آپ سب ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آ جاتے جب آپ کی ساری یہ بات آتی ہے؟ فیض احمد صاحب دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں کہ آپ لوگ سب ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے پھر جب اس کی بات کی جائے وزیر تعلیم سے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے سندھ الگ ہے، دوسرے صوبے الگ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایجوکیشن کو بالکل دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا کہیں گے فیض احمد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے بھائی، پہلے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنا موقف بیان کرنے کا. تو میں ایک جملے میں نافع کا تعارف کرا دوں. نیشنل ایسوسی فار ایجوکیشن تعلیمی اداروں کے نیٹ ورک پر مشتمل ایک بہت بڑا نیٹ ورک پاکستان کی سطح پر قائم ہے. پاکستان میں 140 ڈسٹرکٹ میں اس کا نظم قائم ہے.
بنیادی طور پر یہ تعمیر سیرت اور تشکیل شخصیت کے پروگرام کنڈکٹ کرتا ہے. ابھی اسی ہفتے میں لاہور میں کراچی سے جو پارٹیسپینٹ کی تعداد تھی وہ 160 سے زائد تھی. اس میں ٹیچر تھے, پرنسپل تھے, اسکول اونر تھے. تو ہمارا ایک تعمیر سیرت کیمپ سال میں ایک, اور ایک ہمارا لیڈرشپ کیمپ جو سینئر مینجمنٹ کے لیے ہوا کرتا ہے, اس کو آرگنائز کرنا یہ نافع کے بنیادی مقاصد میں سے ہے. جو ایک جملہ میں ایڈ کروں گا, یہ نظریاتی سرحدوں کی تیاری کی غرض سے کریکلم ڈیزائن کرتا ہے, ٹیچر مینجمنٹ کے پروگرام کنڈکٹ کرتا ہے, اور طلباء کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے بہترین پروگرام آرگنائز کرتا ہے. یہ نافع کا بنیادی ہدف ہوا کرتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز کہہ لیں گے یہ اس طرح سلسلہ جاری رہے گا. میری بات وہیں بالکل نافع کی تو آپ نے ویریفیکیشن دے دی کہ اس طرح کی چیزیں کرتی ہے, لیڈرشپ بھی, سب چیزیں. تو ایجوکیشن کے حوالے سے جب بھی کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آ جاتے تاکہ آپ کی بات کی سنوائی اچھی طریقے سے ہو. چلیے بھائی, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. المیہ یہی ہے کہ جو ایجوکیشنسٹ ہیں, ارباب اختیار جنہیں کہنے ہیں, جن کے ہاتھوں میں باغ ڈور ہے ایجوکیشن کی, اللہ کرے اسے ایجوکیشن کا ویژن حاصل ہو, ایجوکیشن کے پراپر ڈائریکشن میں چلیں, اور اس کے بعد جو انسٹرکشن یا پلاننگ وہاں سے نچلی سطح پر اتاری جاتی ہیں, اب وہ پراپر ڈائریکشن میں ہوں تو ان کا قبلہ باقی تمام تنظیم ایسوسیشن کی سوچ بھی ایک پراپر ڈائریکشن میں ہوگی. المیہ صرف یہ ہے کہ ارباب اختیار بار ایسوسیشن کے نمائندے, جیسے اسٹیئرنگ کمیٹی کی آپ نے بات فرمائی, تو وہ کسی نہ کسی ذرائع سے آپ, میں کیا بات کروں کھول کر, کہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ اپنی فیور حاصل کر لیتے ہیں. لہٰذا وہ ایک بڑی سطح کی تعداد جو ہے تعلیمی اداروں کی, ان کی حقیقی نمائندگی نہیں کرتے. ان کی کمیٹی کی سلیکشن اگر تو میرٹ پر ہو تو پھر حقیقی نمائندگی ان میں ہو, تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اچھا, آپ کی طرف شاکر صاحب, تو کیا آپ نے 18 سے 20 منٹ, چلے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وزیر تعلیم کچھ نہیں کر رہے, فلاں کچھ نہیں کر رہا, فلاں کچھ نہیں کر رہا, آپ نے کیا ایسی چیز بنائی کہ اپنے پلیٹ فارم سے کہ ہم جو ہے یہ سہولتیں اگر ہو, یہ ساری پالیسی ہو, یہ ساری چیزیں ہوں تو ایک اچھی ایجوکیشن دی جا سکتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے اگر مشورے کے لیے بیٹھیں. یہی سوال آپ سے بھی اور یہی سوال فیض صاحب سے بھی ہے. اچھا جی, یہ بہت اہم سوال ہے, اور ہمیں ایک نئے چیلنج سے ہمارا واسطہ رہا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کووڈ کے اندر سب سے زیادہ SOPs جو ہے نا پہ عمل درآمد اسکولوں میں, تعلیمی اداروں میں ہوا. لیکن بدقسمتی سے انفارچونیٹلی اسکولوں کو اس عرصے میں کبھی کھولا گیا, کبھی بند کیا گیا, کبھی کھولا گیا, کبھی بند کیا گیا. لیکن باوجود اس کے کہ تعلیمی ادارے جب کھلے, جتنے ٹائم کے لیے کھلے, اور ان کے اندر آپ کسی بھی اسکول کا ڈیٹا اٹھا کر کے دیکھیں, خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کا, تو وہاں آپ دیکھیں گے لوگوں نے اپنے نامساعد حالات کے باوجود اور وہ بچوں کو SOPs پہ عمل کروایا بچوں سے. یہ تو ٹھیک ہے پریکٹیکلی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا اسکول ویل ایکوپڈ ہوئے, لوگوں نے جو ہے ایسے آن لائن ٹیچنگ شروع کی اور اپنے ٹیچرز کو ٹریننگ دی کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات آتے ہیں تو ان کے جو بچے ہیں اسکول کے, اگر وہ فزیکلی اسکول نہیں آ سکتے, اس پہ آتا ہوں, اس سے وہ سوال کرتے ہیں. ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات. اسی دوران ہمیں جوائن کیا پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے چیئرمین جناب پرویز ہارون صاحب نے, انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اچھا, میری آپ سے یہی بات ہو رہی تھی شاکر صاحب کہ اس وقت جو ہے آپ لوگ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ کر یہ ساری چیزوں کو کیوں اس کو آگے کی طرف پیش نہیں کرتے؟ دیکھیں جی, یہ تو الحمدللہ ہم نے پچھلے کووڈ کے اندر جو ہے تمام پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی جو جینون لیڈرشپ ہے وہ ایک ہی پیج پہ تھی, اور ایک ہی سب کی خواہش تھی کہ جو اسکولوں کی بندش ہے وہ ختم کی جائے. اور اس حوالے سے ہم پاکستان کے طول و عرض میں جتنی بھی کاوشیں ہوئیں اس میں تمام پرائیویٹ اسکول کے جو سٹیک ہولڈرز تھے وہ ایک ساتھ جو ہے نا وہ جدوجہد کر رہے تھے, اور یہ بہت خوشائن بات ہے. لیکن چونکہ یہ جدوجہد جو ہے وہ جن لوگوں نے اسکولوں کی بندش کر رکھی تھی یا جنہوں نے ان کے فیصلوں کو سر تسلیم خم کر لیا تھا, وہ لوگ جو ہے ہماری اس جدوجہد میں شامل نہیں تھے. باقی تو تقریباً جو ہے 80 سے 90% لوگ جو ہے ہمارے ساتھ شامل تھے الحمدللہ. اور یہ میرے خیال میں ہمارے لیے ایک اپرچونٹی تھی لوگوں کو جو ہے وہ جو ہم خیال لوگ تھے ان کو
ایک ساتھ لے کے چلنے کی، اور کافی حد تک ہم اس میں کامیاب رہے، اللہ کا احسان۔ فیصل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو 9, 10 کا رزلٹ، انٹر کا رزلٹ، یہ دوسرے جو رزلٹ آئے، صرف 2 پیپرز کے بعد جو ہے بچے بڑے خوش نظر آئے، کسی کے A1 گریڈ، کسی کے A گریڈ، کسی کے بھی، یہ کیا اس سے تو بہت اچھا نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ 2 مہینے میں، 3 مہینے کے اندر، تو کیا یہ واقعی اس پڑھائی، یہ 2 پیپر لینے کے بعد جو رزلٹ آگے والا ہے وہ مطمئن کر رہا ہے آپ لوگوں کو، یا آگے بہت خدشات کی طرف؟ سلیم بھائی، میرا انالیسز ہی نہیں بلکہ یہ پریکٹیکلی شواہد موجود ہیں کہ طلبہ کی حق تلفی اکثریت کی جتنی اس پروسیس سے ہوئی ہے، کسی اور سے نہیں۔ میں ان ایسے اداروں کی کسی طالبات کو جانتا ہوں جنہیں کبھی بہترین قسم کا رزلٹ آیا کرتا تھا، تو کسی ایک سبجیکٹ کے متاثر ہونے سے ان کے باقی سبجیکٹ متاثر ہو گئے اور رزلٹ بڑا پس منظر میں چلا گیا، ان کی دل آزاری ہوئی، دل شکنی ہوئی، اور ایک حوصلہ جو پیدا ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ لیکن اس کا برعکس بعض ایسے طلبہ جنہیں مطلب کہنا ایک آدھ پیپر کا کسی نہ کسی طرح سے ایڈوانٹیج ملا، ان کا بڑا شاندار رزلٹ آ گیا۔ تو ایک نا انصافی کا ایک کہنے کے عجیب منظر تھا، جس کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں طلبہ میں محنت کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا، والدین فرسٹریٹڈ رہے، اور اداروں کا تشخص مجروح ہوا۔ تو یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں تھا، ایگزام پورا لیا جا سکتا تھا، کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی، اور کرونا نے اس قدر اداروں کو نہ متاثر کیا، نہ کوئی ایسے فیکٹر تھے ادارے بند کیے جاتے، پوری دنیا میں ادارے کھلے تھے، بند تھے، صرف پاکستان میں بند تھے، تو یہ کوئی مناسب فیصلہ نہیں ہوا۔ اچھا پرویز صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اسکول کی بندش کے حوالے سے آپ سے سوال کروں، 18-20 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس دوران، اور آپ لوگ ہمیشہ چیختے رہے کہ سب سے پہلے اسکول کیوں، سب سے پہلے اسکول کیوں۔ آپ نے جلسے جلوس بھی کیے، اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کو ایک یکجا بھی کیا، تو کیا آپ نے اس چیز کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کوئی 18-20 مہینے کے اندر کوئی ایسی پالیسی بنا لی ہے کہ اب جو آنے والی 5ویں لہر کو کور کر لیا جائے گا؟ سلیم بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ حکومت کی ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہے، تو حکومت کے پاس نہ پالیسی، تعلیم کے لیے نہ وقت ہے پالیسی بنانے کا، نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اس کے اوپر وقت دیں۔ بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ اس وقت شاید اس نجی تعلیمی اداروں کو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے کہ جو 2003 کا ایکٹ ہے، 2003 کا ایکٹ اور 2005 کے رولز کے اندر ایک بات شامل تھی کہ جناب نجی تعلیمی اداروں میں کھیل کا میدان ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پورے شہر کراچی کے اندر ٹاؤنز اور ڈسٹرکٹس کے اندر کھیل کے میدان نہیں ہیں، تو اسکولز کے اندر کھیل کے میدان کہاں سے لے کر آئیں؟ حکومت کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اسمبلی کے اندر ان رولز کو ریویو کرتی اور اس شک کو ختم کر ہم کہتے ہیں کہ کھیل کے میدان کو ختم کر کے اسپورٹس فیسلٹیز کی بات کرتی اور نجی تعلیمی اداروں کے لیے ایک آسانی پیدا کرتی۔ مگر گزشتہ کئی ماہ سے نجی تعلیمی اداروں کی منسٹر آف ایجوکیشن سردار شاہ صاحب کے حکم کے اوپر ہمارے ڈی جی صاحب نے رجسٹریشن بند کری ہوئی ہے، نہ رینول دے رہے ہیں، نہ فریش رجسٹریشن دے رہے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں اسکول اس وقت پریشان ہیں کہ ان کے بچوں کے 9th کے انرولمنٹ جانے ہیں اور رجسٹریشن روکی ہوئی ہے۔ اس سوال کے اوپر تو بالکل آؤں گا، کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور اس اہم معاملے کے اوپر بھی کیونکہ اسکول کی رجسٹریشن، نئی رجسٹریشن اور بھی بورڈ کے انوالومنٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ 18 سے 20 ماہ میں ماشاءاللہ وزیر تعلیم بھی چینج ہوئے، پڑھے لکھے وزیر تعلیم ہے، اس حوالے سے آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی بھی وہاں جاتی ہے، بات کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، تو کیا آپ کے پاس یہ بات آئی ہے کہ اب کوئی ایسی پالیسی بن گئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب جو ہے ہم ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے جو ہماری تعلیم کے بچے جو متاثر ہو رہے، کوئی ایسی چیز آپ کی نظر میں آئی ہے؟ دیکھیں، مجھے یہ نہیں پتا یہ کریں گے یا نہیں کریں گے، مگر ایک بات واضح ہے سلیم بھائی، ہم نہیں کریں گے۔ اب اگر انہوں نے بند کرنا ہے تو کمپنیز بند کریں، انہوں نے بند کرنا ہے مارکیٹیں بند کریں، مگر 2 سال ہمارے بچے کا بہت بڑا تعلیمی نقصان ہو چکا ہے۔ پہلے ہی 64 لاکھ بچہ سندھ کے اندر آؤٹ آف اسکول تھا، اسکول دوبارہ سے ری اوپن ہونے کے بعد 40 لاکھ بچہ آیا نہیں ہے، 1 کروڑ بچہ ایٹ دا مومنٹ آؤٹ آف اسکول ہے صوبہ سندھ کے اندر، اور اب مزید ہم اس کو مستحکم نہیں ہو سکتے، تو ہم کسی بھی صورت سمجھ لیں اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ مزید اسکول بند کیے جائیں۔ اچھا شاکر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ پبلشر کی طرف بھی اگر میں آؤں، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگ منسلک کہ پبلشر جس طرح ابھی ایک خبر آ جاتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسکول بند ہو جائے گا، یہ پبلشر تو پھر کتابیں کیسے وہ کریں گے، کس طریقے سے ترتیب دیں گے، کس طریقے سے وہ ساری چیزیں کریں گے؟ کیونکہ ابھی 20 مہینے دیکھے تو اس کے اندر سلیبس کو بالکل شارٹ کر دیا گیا، ہر چیز کو وہ کر دیا گیا۔ اب یہ پبلشر تو ڈرے میں، کیا وہ کتاب چلے گی، یہ چلے گی، نہیں ہوگی، کیا کریں گے؟ اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں یہ بنیادی بات یہ ہے کہ جو ایک اسکول ہے نا، اسکول کے ساتھ 50 سے زائد جو ہے نا لوگوں کا کاروبار جو ہے نا وہ جڑا ہوا ہے. ان میں بڑے اسٹیک ہولڈر جو ہے نا پبلشرز ہیں. تو کئی ایسے پبلشرز ہیں جہاں اسکول بند ہوئے ہیں اس کووڈ کی وجہ سے، ان بندشوں کی وجہ سے اسکولوں کو تالے لگے ہیں. وہیں پہ بہت سارے ایسے پبلشرز جن کے پاس ایک اچھی سوچ تھی، وہ کوئی کتاب لکھ سکتے تھے، کتاب کو پبلش کر سکتے تھے، اور سالہ سال کی ان کی محنت تھی. اور میں ذاتی طور پہ ایسے کئی پبلشرز کو جانتا ہوں جنہوں نے جو ہے اس دوران بہت اپنا نقصان کیا ہے اور ادارے ان کو بند کرنے پڑے. تو یہ چونکہ جو فیصلے ہیں، یہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو سوچے سمجھے فیصلے نہیں ہیں، یہ تو اچانک کوئی فیصلہ کیا کہ بھائی اسکول بند کریں گے، اسکول بند کرنے کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا باقی اداروں کو بند کرنے کے لیے ہمارے پاس جواز پیدا ہو جائے گا. اب اگر اس میں کوئی حکمت، کوئی دانائی کی بات تو ہمیں کہیں سے نظر نہیں آتی. اور کوئی بھی ذی شعور انسان یا فیصلہ ساز ادارہ یعنی یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بچے اسکول نہ جائیں، تعلیمی اداروں میں نہ جائیں. اور اسی طرح سے جو ہے تعلیمی اداروں سے جو جڑے ہوئے کاروبار ہیں 50 کے آس پاس، وہ کاروبار جو ہے بالکل سمجھیں کہ زیرو پہ چلے گئے. اور ایسے ہی صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ پبلشرز کو بھی آپ جو نیگلیکٹ کر رہے ہیں، تعلیمی اداروں کو بھی نیگلیکٹ کر رہے ہیں، تو آپ کس طرح سے سروائیو کریں گے؟ اور کس طرح سے وہ لوگ جو اسکولوں کی دنیا سے، تعلیم کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا جو ایک نظام ہے، سسٹم ہے، وہاں 20 40 50 لوگ کسی نہ کسی ادارے میں تو کوئی لکھتا ہو، کوئی کتاب لکھتا ہوگا، کوئی پرنٹنگ کا کام کرتا ہوگا، یہ سب لوگ متاثر ہوئے ہیں. اگر آپ بالکل نیوٹرل ہو کر کے سوسائٹی میں جائیں، اور اس دوران جو ہے لوگوں نے جو ہے جس طرح کی یعنی مصائب اور تکالیف اٹھائی ہیں، اس سے پہلے اس کی ایسی کوئی مثال ہمارے ملک میں نہیں ملتی. ایک پالیسی ہونی چاہیے اس حوالے سے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات. شاکر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ پچھلی دفعہ اسکول بند ہونے کا کیا نتیجہ نکلا؟ مطلب باتیں تو ہماری بہت ساری ہو رہی ہے اسی حوالے سے کہ بہت خدشات کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی کہ آئندہ آنے والے جو ہمارے یہ طالب علم یہ کہاں کھڑے، اتنا بڑا نقصان جو ہوا ہے اس کو کیسے کور کیا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی بچے سے آپ کتاب بھی چھین لیں، استاد بھی چھین لیں، اور پھر سمجھیں کہ یہ ہم جو ہے نا ہمارا مستقبل بہت شاندار ہوگا. ان 2 سالوں میں جو کچھ بچوں کے پاس تھا، جو کی نالج تھی، جو ان کی پریکٹسز تھیں، اور وہ اس کو تو ریورس لگا. اور جب بچے واپس آئے تو ان کے جو لکھنے کی صلاحیت تھی، کچھ شیئرنگ کی صلاحیت تھی، جو ان کا وزڈم تھا، وہ ویسا نہیں تھا. ان میں ایسی عادتیں انجیکٹ ہو گئیں، انکلکیٹ ہو گئیں، ایسی عادتیں ڈیولپ ہو گئیں جس کے نتیجے میں وہ جو اسکول کے ساتھ جڑ کے جو ان کی لائف میں جو ایک سمجھیں کہ منظم قسم کی جو لائف تھی، وہ تو یعنی اس سے بچے بہت دور نکل گئے. اور جب بچے بغیر ایگزام کے اگلی کلاسوں میں جائیں گے تو پھر ان کا کتابوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تو ویسا نہیں رہے گا جیسا ایک طالب علم کا کتاب کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. اور آپ لوگوں نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ اسکول سے کٹ کے آپ کسی بچے کی کوئی اسکل ڈیولپ کریں، کسی کا کوئی کانسیپٹ ڈیولپ کریں، یا اسکول ایک سسٹم ہے نا، جس سسٹم میں جب ہم جائیں گے تو ہر کام پراپر طریقے سے ہوگا. لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو لوگ اسکولوں پہ تنقید کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ شاید اسکول ان کے بچوں کو کچھ نہیں دے رہے، لیکن سب نے تسلیم کیا اسکول جانے سے بچے کی شخصیت سازی کا عمل کس نیج پہ تھا، اور اسکول نہ جانے سے بچوں کی شخصیت سازی جو ہے وہ کیسے رک گئی. اور جو ایگزام ہوئے، انٹرنل ایگزام ہوئے، اسکول نے انٹرنل اسیسمنٹ کی، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بچوں کی جو ہے بہت ساری مہارتیں جو ان کو ہم نے سکھانی تھی وہ تو جمود کا شکار ہو گئے. اور جو بورڈ نے ایگزام لیے اس میں 9th کے ایگزام نہیں ہوا، ایک دفعہ بغیر ایگزام کے 9th سے 10th میں بچے آ گئے. پھر جو 10th میں ایگزام ہوا وہ 2 پرچوں کا ہوا اور فزکس اور میتھ کا ہوا. اب 2 پرچوں کی بنیاد پہ جو رزلٹ کمپائل کیا گیا
آج دن تک ہمارا کراچی بورڈ اس رزلٹ سے بچوں کو ان کے پیرنٹس کو مطمئن نہیں کر سکا. تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو نتائج ہیں، وہ یعنی کہ وہ بچوں کو ڈس اپوائنٹ کرنے والے ہیں. تو کالج کے اندر ایڈمیشن کا کیا مطلب اس کے اوپر اثر پڑا ہے؟ جو کالج کے اوپر اس طرح سے اثر پڑا ہے کہ جس بچے کا ڈی جے کالج میں، آدم جی کالج میں میرٹ پہ داخلہ ہو سکتا تھا، اس کا نہیں ہوا. اس بچے کا داخلہ ہوا ہے جو یعنی میرٹ پہ آتا ہی نہیں تھا، اس کا داخلہ ہوا ہے. تو ایک تو حق تلفی ہوئی، میرٹ کا جو ہے سمجھیں کہ قتل عام ہوا. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ میتھ میں اچھا ہوگا، کوئی فزکس میں اچھا ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی بچہ اسلامیات میں بہت اچھا ہو. آپ شخصیت سازی کے لیے جو کسی بھی اسکول کے اندر جو لرننگ ڈومینز ہوتے ہیں وہ صرف میتھ یا فزکس تو نہیں ہوتی، وہاں اسلامیات بھی ہوتی ہے، وہاں اردو بھی ہوتی ہے، وہاں مطالعہ پاکستان بھی ہوتا ہے، سندھی میں ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد انگلش ہے، آپ انگلش لٹریچر ہے، اور باقی کمپیوٹر سائنس ہے. تو 2 سبجیکٹس کی بنیاد پہ آپ نے بچوں کا رزلٹ کمپائل کیا، اور یہ سراسر بچوں کے ساتھ زیادتی تھی. تو کیا کسی اسکول میں، سسٹم میں، دنیا بھر میں جو لرننگ ایریاز ہیں یا مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا ہم صرف 2 سبجیکٹس کی بچوں کو جو ہے ٹیچنگ کروائیں گے یا اسٹڈیز کریں گے؟ تو 2 سبجیکٹ پہ آنے والے وقتوں میں اپنے 2025 کے یا 2030 کے جو چیلنجز ہیں، کیا وہ 2 سبجیکٹس کی وجہ سے وہ ان چیلنجز سے جو ہے نا وہ نمٹ سکیں گے؟ تو یہ یعنی اس سے لگتا یہ ہے کہ ہمارا کوئی تعلیم کے ساتھ کوئی دور دور کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اس وقت یعنی کہ تعلیمی جو ساز ادارے ہیں یا جو تعلیم کی پالیسیز بناتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے فیصلوں کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ایسے نکلیں گے کہ بورڈ کے رزلٹ سے آپ مطمئن نہیں ہیں. اچھا فیض صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ 2 پیپر سے بورڈ کے رزلٹ کی طرف آپ شخصیت سازی کی طرف بھی جاتے ہیں، آپ لیڈرشپ کی طرف بھی جاتے ہیں، اور جو یہ خوف کی فضا ہے، اگر خدا نہ خواستہ میں تو 3 دفعہ خدا نہ خواستہ بولوں گا کیونکہ ایجوکیشن کی معاملات ہیں، بڑا خوف آتا ہے کیونکہ ہمارے بھی بچے ہیں، سب کے بچے ہیں، اور سب کے والدین چاہتے ہیں کہ اسکول کنٹینیوٹی کے ساتھ چلتا رہے. اگر اسی طرح کی سچویشن آ جاتی ہے کہ پھر وہی 2 پیپر کی کہانی آ جائے یا 3 پیپر کی کہانی آ جائے، تو پھر آپ کہاں دیکھتے ہیں اس کو، یہ ساری چیزوں کو؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں میں لیڈر شپ کی طرف جا رہا ہوں کہ بچوں کو لیڈر بناؤ. یہاں تو ایک اچھا طالب علم بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، شخصیت سازی کی طرف تو بات دور کی ہے. بسم اللہ. سلیم بھائی، یہ ارباب اختیار کو جو کنسرننگ ٹو دی ایجوکیشن ہے، ان کو یہ بڑے اچھے طریقے سے اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ طالب علم اپنے فیوچر کے لیے وہ ڈیویشن اور ڈیڈیکیشن سے بالکل پرے چلا گیا، اور کوئی بھی طالب علم یا فرد باہر کہیں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے آزاد کو آرگنائز نہ کر پائے. اس گیپ نے سب سے بڑا جو کہنے کے نقصان کیا طلباء کا، والدین کا، یا اسکول مینجمنٹ کا، اساتذہ کی ون کہہ رہے ہیں وہ آرگنائز ہی اپنے آپ نہیں کر پائے. اسکول مینجمنٹ، اساتذہ صرف اپنی تعداد اسٹور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جیسے پرویز بھائی نے فرمایا کہ 1 لاکھ طلباء جو ہیں سندھ کے یہ واپس نہیں پہنچے، نہیں ساری 1 کروڑ طلباء واپس نہیں پہنچے. تو کہنے کہ یہ بہت بڑے نقصان والی بات ہے. تو اگر یہ مزید اس طرح کو تھریٹ ہمارے سامنے جیسے نظر آ رہا ہے تو پرویز نے ٹھیک فرمایا، تو کم کہ ہم اس سے اس تناظر میں کہ بڑا نقصان کر چکے ہیں. ایتھیکل ویلیو متاثر ہوئی، آرگنائزیشن متاثر ہوئی، طلباء کا آرگنائز ہونا بہت دور چلا گیا، اور ویژن بھی متاثر ہوا. تو ہم کوشش کریں کہ ان کو تو نہ فالو کریں، ہم کم کہ اپنے بچوں کے فیوچر کی خاطر کوئی نہ کوئی ہمیں اسٹینڈ لینا پڑے گا. وغیرہ اس کا ایجوکیشن کا نقصان، ایتھیکل ویلیو کا نقصان، یا ایک قوم ملت کا نقصان فیوچر کے صورت میں ناقابل برداشت. اچھا، انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر میں بات کروں پرویز عارف صاحب کی طرف جانے سے پہلے، وہاں ایجوکیشن کس طریقے سے دیکھی جاتی ہے اور یہاں ایجوکیشن کس طریقے سے دیکھی جا رہی ہے؟ آپ سے فیصل صاحب میں سوال کر رہا ہوں. انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں کہ برطانیہ میں پچھلے دنوں تمام ادارے بند تھے، کھلے تھے تو تعلیمی ادارے کھلے تھے. اس کے برعکس ہمارے ہاں مکمل طور پر تمام ادارے کھلے تھے، بند تھے، صرف تعلیمی ادارے بند تھے. یہ بہت بڑے علمی کی بات ہے. لہذا ہمارے جو متعلقین ہیں، ارباب اختیار ہیں، اگر ہوش کے ناخن نہیں لیتے تو قوم اتنے پس منظر میں چلی جائے گی کہ علامہ اقبال کے شاہینوں کو کبھی وہ تعلیم کے تضاد میں ڈالنے کی بات تو کرتی تھی، لیکن یہ سرے سے کہنے کہ اس کا کہنے کہ کلاکما پر تیار بیٹھے ہیں. تو انٹرنیشنل لیول پر تو ان کا سارا فوکس ایجوکیشن ہوا کرتا ہے. اور اس کے بعد جاپان کی ایگزامپل دیکھیں، انہوں نے سب کچھ امریکہ کے حوالے کر دیا، کی نہیں تو ایجوکیشن حوالے نہیں کی.
لہٰذا وہ آج پھر پوری دنیا میں اپنے کامیابی پنجے گاڑی بیٹھا ہے. تو لہٰذا انٹرنیشنل لیول پر فوکس کیا جاتا ہے ایجوکیشن کو فرام دی ویری بگنر اور آخر تک اس کے لیگل چاہے ہمارے ہے اس کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا. پرویز احمد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اسکول کھلے 2-2.5 مہینے میرا خیال ہے ابھی چل رہے ہیں نا, اور آپ نے سارا ایک ردھم بنا دیا, اسکول میں بچے آنا شروع ہو گئے, ساری چیزیں واپس آنا شروع ہو گئی, ایک اچھی فضا قائم ہونے لگی, ساتھ ساتھ سب پڑھائی کی طرف رجوع ہوئے, کہ امتحانات کی طرف بھی جانے لگے. لیکن ابھی گزشتہ دنوں کچھ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ سب سے پہلے جو ہے کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کو بند کیا جائے گا, یعنی اسکولوں کو بند کیا جائے گا. پھر اس کے بعد مارکیٹ کے حوالے سے, ٹائمنگ کے حوالے سے بھی گفتگو کی جا رہی. یہ خبریں آپ کے اسکولوں کو یا دوسری چیزوں کو کتنا اثر انداز کرتی ہے؟ دیکھیں اس کا بہت جو ایک میڈیا سمجھ لیں کہ ویو چلتی ہے یہ کہ جی اسکول بند ہونے جا رہے ہیں, اسکول بند ہونے جا رہے ہیں, اس کا بڑا ہی نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے بچوں پر بھی, اس کا بڑا ہی نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے والدین پر بھی. اور بچے کا سمجھ لیں کہ جس طریقے سے گزشتہ 2 سال گزارے, ابھی آپ سوال کر رہے تھے شاکر بھائی سے بھی کہ جی بچوں کا ایڈمیشنز کے اوپر کیا اثر. اس وقت آپ دیکھیں کہ ڈی جے سائنس کالج کی انہوں نے مثال دی کہ لاسٹ ایئر اس کی پرسنٹیج یعنی کووڈ سے پہلے 82% پہ بند ہوا تھا, ابھی 95% پہ کلوزنگ ہوئی ہے اس کی, یعنی کہ 99% سے لے کر 95% والا 700 بچہ وہاں پر ایڈمٹ ہوا ہے ڈی جے سائنس کالج کی اگر ہم بات کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 سال بچے نے پڑھا بھی نہیں, 2 سال پڑھا نہیں, نہ پڑھنے کے بعد اتنی ہائی پرسنٹیجز کے اوپر بچوں کو پاس کر دینا. ابھی پروفیسر صاحب سے ان کے ایک میری ڈسکشن اس بات پر ہو رہی تھی, انہوں نے کہا سر اس وقت بچہ 90% میں آیا, 95% پہ آیا, 96% پر آیا, بچے کی پرسنٹیج تو بہت اچھی ہے مگر بچے کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. تو یہ بڑا المیہ ہے من حیث القوم ہمارے لیے. اور اس وقت میں اور جس سینیریو جو ڈیولپڈ ہو رہا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا المیہ اس قوم کے ساتھ ہوگا اگر دوبارہ اسکول بند کرنے کی طرف یہ جاتے ہیں. اور میں آپ کو سلیم بھائی اس پلیٹ فارم سے آپ کے یہاں سے میں ایک بات بالکل گوش گزار کروا دوں, میں اپنے حکمرانوں کو بھی ارباب اختیار کو بھی ایک بات یہ سن لیں کہ پرائیویٹ اسکول ایکشن کمیٹی جو نجی تعلیمی اداروں کا اور تعلیمی اداروں کا سمجھ لیں کہ ایک واحد پلیٹ فارم ہے صوبہ سندھ کے اندر, جس کے اندر تمام تنظیمیں یہاں پر شامل ہیں. پرائیویٹ اسکول ایکشن کمیٹی کسی بھی صورت اسکول بند کرنے کے کسی بھی اقدام کو قبول نہیں کرے گی. اچھا قبول نہیں کرے گی, چلو یہ بات تو میں مان لیتا ہوں کہ آپ اپنے حوالے سے کہہ رہے ہیں. مطلب اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ آتا ہے کہ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں, بہت زیادہ معاملات ہیں اور اس کو لازمی بند کرنا, تو پھر آپ کس اقدام؟ اگر آپ نے لازمی بند کرنا ہے تو آپ مارکیٹوں کو بند کریں نا, آپ مارکیٹوں کی ٹائمنگ شارٹ کریں, مارکیٹوں کو بند کریں. کیا دیکھیں 8 ہم نے یہ دیکھا لاسٹ ٹائم ہماری تاجر برادری بھی کہ جی ان کو 2 گھنٹے مارکیٹ کے کم کر 8 بجے تک کا یا 6 بجے تک کا ٹائم تھا, 8 بجے تک کا ٹائم تھا تو انہوں نے کہا جی رات 10 بجے تک کا ٹائم دیں. 12 گھنٹے 16 گھنٹے کے لیے مارکیٹیں تو کھل سکتی ہیں, تو 3-4 گھنٹے کے لیے اسکول کیوں نہیں کھل سکتا؟ وہ اسکول جہاں 20 25 بچے کلاس روم کے اندر ایس او پیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, میں ان درسگاہوں کو کیوں کھلنے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ سب سے زیادہ اس وقت آن دی ریکارڈ ہے جو ہمارے ارباب اختیار نے جس بات کو تسلیم کیا کہ سب سے زیادہ ایس او پیز جن اداروں میں فالو ہوئی ہیں وہ تعلیمی ادارے ہیں. جب بہترین ایس او پیز کے ساتھ تعلیمی ادارے کھلے, ہم نے ثابت کیا کہ ہم بہترین ایس او پیز پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے, نہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ ہمیں تعلیمی ادارے بند کرنے چاہیے. اچھا رجسٹریشن کے بات ہو رہی تھی کہ آپ یہ رجسٹریشن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, نئی رجسٹریشن کے حوالے سے بھی, پرانی رجسٹریشن کے حوالے سے بھی, تو کیا ابھی معاملات آپ کو درپیش آ رہے ہیں, کیا مسائل درپیش آ رہے ہیں؟ دیکھیں گزشتہ سلیم بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے. گزشتہ 3-4 ماہ سے ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز نے منسٹر آف سندھ کے کہنے کے اوپر رجسٹریشنز روکی ہوئی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہر اسکول میں جس اسکول میں کھیل کا میدان نہیں ہوگا اس اسکول کو رجسٹریشن نہیں دی جائے گی. اب میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت بقول ڈائریکٹریٹ کے ان ڈیٹا کے مطابق 14,000 اسکول رجسٹرڈ ہیں. ان 14,000 اسکولوں میں سے 90% اسکولوں میں کھیلوں کا میدان ہی نہیں ہے. انہیں رجسٹریشن پہلے کس طرح دی گئی؟ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 2005 سے یا 2003 کے ایکٹ سے پہلے کی رجسٹریشن ہو, تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ 90% اسکول بند کرنے کی طرف جائیں گے. ابھی آپ کے علم میں ہوگا سلیم بھائی کہ 10,000 اسکول منسٹر آف ایجوکیشن بند کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے. 10,000 اسکول گورنمنٹ کے آلریڈی بند ہونے جا رہے ہیں, اور اگر اس وقت
80% से ज़ायद बोझ निजी तालीमी इदारों ने तालीम का उठाया हुआ है, और अगर आप वो भी 90% स्कूल बंद कर देंगे, क्या इससे पहले जो दौर में आपने नई रोशनी स्कूल नहीं देखे जो 2 कमरों पर चलते थे? इस वक्त भी मैं आपके इस चैनल से कहता हूं कि 36,000 गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जिसमें खेल का मैदान नहीं है। तो क्या हुकूमत अपने वो 36,000 स्कूल भी बंद करने की तरफ जाएंगे? हज़ारों की तादाद में गवर्नमेंट के ऐसे स्कूल हैं जो 2 कमरों के ऊपर स्कूल चल रहे हैं। क्या गवर्नमेंट वो स्कूल भी बंद करने के लिए जाएगी? तो मेरा ख्याल है कि हमारी कौम को शायद हुकूमत सिंध ये समझती है कि तालीम की ज़रूरत ही नहीं है, वो गवर्नमेंट स्कूल बंद करने जा रही है और तमाम प्राइवेट स्कूल भी बंद करने के ऊपर तुली हुई है। अच्छा, आपकी तरफ आता शाकिर साहब, ये भी बात आई है कि मार्च के अंदर स्कूल वाले पेपर्स ले लें और अप्रैल के अंदर नया साल का आगाज़ करें, तो क्या आप समझते हैं कि ये नया साल का आगाज़ अप्रैल में हो जाएगा जिस तरह के खदशात चल रहे हैं? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि इतनी उजलत में जो फ़ैसला किया गया है कि यहाँ तक एग्ज़ाम हो जाएं और इसका बाकायदा कोई नोटिफिकेशन अब तक जो है हमारे इल्म में नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि हम तो इसके लिए जो है समझते हैं कि पहले तो गवर्नमेंट को अच्छी तरह से और यानी पूरे एक जैसे आपने सोचो विचार के बाद ये फ़ैसला करना चाहिए कि बच्चों के हक़ में क्या बेहतर है। आपने तो पूरे सेशन को पहले आपने शॉर्ट किया, उसके बाद अब आप जो है मार्च के अंदर एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं तो आप ये फ़ैसला जो है वो नोटिफिकेशन की सूरत में आप जो है वो स्कूलों तक पहुंचाएं। और अगर ऐसा हो जाता है तो स्कूल तो जो है अपने सिलेबस को मुख्तसर कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे, एग्ज़ाम ले लेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो कंटिन्यूटी है, मुश्किल से एक जो है ना बच्चे रिदम में आए। अब उन्होंने कुछ सीखना शुरू किया है, कोई थोड़ी वो मंथली बेसिस पे जो असेसमेंट हुई है अभी, यानी हाफ़ ईयरली कोई एग्ज़ाम्स हुए हैं, अब बच्चों को रिदम में जाने दें और ताकि बच्चे जो है प्रॉपर तरीके से स्कूल के सिस्टम ऐसा बने। और ये एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है वो ज़ाहिर सी बात है स्कूल जो है अपने इंटरनल सिस्टम के तहत जो है अपने शॉर्ट कोर्स के अंदर ये ले सकते हैं। और अगर फ़ैसला करना है तो बर वक्त फ़ैसला करें ताकि हम यकम अप्रैल से अगर सेशन शुरू करते हैं तो ये मेरे ख्याल में अगले सेशन को ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये ठीक है, इसमें कोई कबात। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम बात से बात। आपकी तरफ आता हूँ कि चैलेंज को किस तरह फेस किया जाए, किस तरह का सिस्टम बना जाए कि तालीम जारी रखे। फिर सब सलीम भाई, ऐसा एक तो ये है कि जैसे आपने सेशन की बात की, तो मैं समझता हूँ कि 1 अप्रैल को सेशन इस लिहाज से सूदमंद रहेगा कि हमें 2 माह का वक्त मिल जाएगा। अप्रैल और मई और जून जुलाई की समर वेकेशन में कुछ होमवर्क के लिए बच्चों को मसरूफियत के लिए कहने को मटीरियल मिल जाएगा। बाकी आप सवाल दोहराती अपनी तरफ थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो हालात जो चल रहे हैं, आप स्कूल के हवाले से अगर गुफ्तगू करें, जो चैलेंजिंग स्टेज है उसको किस तरीके से फेस किया जाए कि एक सिस्टम बन जाए कि वाकई इस तरीके से उसको डील किया जा सकता है। सलीम भाई, ये हमारे जो सीनियर्स हैं, एजुकेशन की बागडोर जिनके हाथ में है, कभी उन्होंने संजीदगी से सोचा ही नहीं। हमारी कौम में बहुत ज़्यादा डिवोटेड डेडिकेटेड एजुकेशंस पढ़े हुए हैं, कभी उनको मशावरत में शरीक नहीं किया और कभी कोई ऐसा लाहल में अख्तियार नहीं किया गया। करिकुलम को एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आपके इस्लामी नज़रियाती मुल्क में करिकुलम वो टीच किया जा रहा है वो आपकी कौमी तालीमी पॉलिसी यकसा तौर पर मुतसाद में है। और यकसा नसाब का एक जो शोषण छोड़ा गया, ये लटकी तबाह हमारे बच्चों के कैरियर के सर पर है। इन दी लॉन्ग रन इसमें वो जहर घोला जा रहा है कि बच्चे अपना फ्यूचर अपने हाथों से तबाह करेंगे। ये कौम का कोई विजन, कोई मकसद, कोई ऑब्जेक्टिव इनके हाथ में नहीं बचेगा। कौम तबाही बर्बादी की तरफ, जैसा स्पेन का साना हुआ और सेम पॉलिसी मशरक़ी पाकिस्तान में 75,000 टीचर लॉन्च किए गए और नजरिए को ख़त्म करने के बाद वो बांग्लादेश की सूरत में मल्ला मुल्क हो गया। तो वो खेल सेम ये खेला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ अब ये अरबाब इख्तियार सीनियर एजुकेशनल को मिलजुल कर ऐसी पॉलिसी वदा करनी चाहिए ताकि बच्चों का नज़रियाती मुस्किल महफूज रहे और इस्लामी रियासत वाकई एक मदीना की रियासत के ट्रैक पर चलने के लिए। अच्छा परवेज साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आप रजिस्ट्रेशन की भी गुफ्तगू कर रहे थे और इस हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे थे। आपने कहा कि हम जो है प्राइवेट स्कूल एक्शन कमेटी जो है वो तमाम के तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम अपनी गुफ्तगू करते हैं, हम अपनी बात करते हैं, हम अपनी चीज़ को आगे की तरफ पहुँचाते हैं।
تو یہ رجسٹریشن والا معاملے کے حوالے سے آپ کی میٹنگیں اس حوالے سے ہوئی ڈائریکٹر ایجوکیشن سے یا پھر وزیر تعلیم سے کہ اس سے اتنا اہم مسئلہ ہے کیونکہ انرولمنٹ کی طرف آخری ڈیٹیں چل رہی ہے, اسکول کی رجسٹریشن نہیں ہے, وہاں سے فارم کیسے بچے جائیں گے؟ اس سے تو بہت بڑا نقصان ہے جو 9-10 کے جو انرولمنٹ جانے والے ہیں اس کے حوالے سے. یہ بچے تو جس کے اسکول اگر رجسٹرڈ نہیں ہے وہ تو بہت پریشان ہو جائیں گے, تو پورا کے پورا کیریئر داؤ پہ لگا ہوا ہے اس وقت. ایسا ہی ہے سلیم بھائی, جو سینیریو آپ نے کھینچا ہے, حالات اس وقت ایسے ہی ہیں کہ اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں جو اسکولز ہیں وہ پریشان ہیں, جو اپنا 9-10 کے بچوں کا ایگزامینیشن فارم رجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بھیج سکتے. ڈی جی صاحب سے بھی ہم نے درخواست کری ہے کہ جی سر آپ اپنے اس فیصلے کو نظر ثانی کریں. تو ڈپارٹمنٹ کا ہمارا یہ کہنا ہے کہ جی منسٹر صاحب کا یہ حکم ہے کہ ہم اسکولز کو رینیول یا رجسٹریشن نہیں دے سکتے بغیر کھیلوں کے میدان کے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم نے منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے, درخواست کریں گے اس پلیٹ فارم سے کہ اس کو ریویو کریں اور فوری طور کے اوپر نوٹس نکالا جائے کہ اسکولوں کو جو فریش رجسٹریشن دی جائے, رینیول دیا جائے یا عارضی سرٹیفکیٹ دیا جائے, کوئی ایسا کہ جس کے اوپر وہ جو اسکولز ہیں جن کے رینیول نہیں ہو پا رہی وہ اپنے بچوں کو انرولمنٹ فارم لے کر بچوں کو بورڈ کے اندر ایگزامینیشن کے اندر اپیئر کروا سکیں. ورنہ ایک بہت بڑے سانحے کی طرف جا رہے ہیں اور تمام دیکھیں ہم تعلیمی ادارے اپنے بند نہیں کریں گے. یہ تو کسی صورت ہے اگر ہمیں غیر رجسٹرڈ شدہ بھی اسکول چلانے پڑے تو بھئی وہ رجسٹریشن ہم احتجاجاً پھاڑ کر پھینک دیں گے جن کے پاس ہے بھی, مگر تعلیمی ادارے ہم چلاتے رہیں گے. نہیں تو یہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ڈیٹ کون سی ہے اس کی 9 کی 14 جنوری جو ہے 9 کی انرولمنٹ کی آخری تاریخ ہے. وہ بھی ہم نے چیئرمین میٹرک بورڈ سے ریکویسٹ کر تاریخ کو ایکسٹینڈ کروایا اور ان کو یہ مسائل بتائے کہ جی اس وقت اسکولوں کو یہ پرابلم لاحق ہے کہ جی اسکولوں کو رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے روکی ہوئی ہے. 31 جنوری لاسٹ ڈیٹ ہے ایگزامینیشن فارم کی 9 کے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہی جنوری کا مہینہ بہت اہم ہے اور اس کو ہمارے ڈپارٹمنٹ کو بھی اور منسٹر صاحب کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اسکولوں کی رجسٹریشن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالت ہے, جس طرح میں نے بتایا کہ 1 کروڑ بچہ باہر ہے, آپ کے پاس گورنمنٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 5 سال کا بجٹ بھی لگا دے نا, پورا کا پورا بجٹ لگا دے. اگر پورے ملک میں کسی کو بجٹ نہ دیا جائے آرمی سمیت اور پورا بجٹ لگا دیا جائے تب بھی وہ ایجوکیشن کی اس کیپیسٹی کو نہیں پہنچ سکتی جو پرائیویٹ اسکولز اس کے ساتھ مل کر پورا کر رہے ہیں. تو اس وقت اگر کوئی اسکول درخت کے نیچے بھی چل رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کو oblige کرنا چاہیے, اس کو رجسٹریشن ملنی چاہیے. اور تعلیم کا عمل 1 کمرے کے اسکول میں جاری ہے, 4 کمروں کے اسکول میں جاری ہے, ہر اسکول نے اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے بچے بٹھائے ہوئے ہوں گے. تعلیم کے اس عمل کو جاری رہنا چاہیے. اچھا میں نے سنا وزیر تعلیم ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں اور بڑے کوآپریٹو ہو, اس حوالے سے کہیں آپ لوگ میٹنگ کیوں نہیں کر رہے ہیں ان سے, کیوں اتنا ڈیلے ہو رہے ہیں آپ لوگ بھی؟ میرے خیال سے منسٹر صاحب کے پاس اگر وقت ہے ہی نہیں ان کاموں کے لیے, اگر وقت ہوتا تو وہ لازمی طور پر بیٹھ کر اس چیزوں کے لیے وقت دیتے. اس کے لیے کوئی کوشش ہم نے بالکل ڈپارٹمنٹ کو لیٹر بھیجا ہے اپنے کہ جی وہ منسٹر صاحب سے میٹنگ ہماری ارینج کروا دیں. اگر اچھا آپ کے ذہن کے اندر کیا خاکہ ہے, کس طریقے سے اس چیلنج کو فیس کیا جائے, کس طریقے سے وہ کیا جائے, یہ خبر کے حوالے سے اس کے حوالے سے آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے سلیم بھائی, بہت آسان سا ہے کہ رولز 2005 کے اندر آپ نے جو کھیلوں کے میدان کے شق ہے اس کو ختم کرنا ہے اور وہاں پر اسپورٹس فیسلٹیز کا ڈال دینا ہے. ہر اسکول اپنی اپنی صلاحیت اپنی کیپیسٹی کے مطابق بچوں کو اسپورٹس ایکٹیویٹیز کروا ہی رہا ہوتا ہے. ایک میدان ہوتا ہے علاقے میں کھیل کا, وہاں ہم مختلف اسکولز جا کر مختلف ڈیز کے اندر بچوں کو اسپورٹس کروا دی جاتی ہیں, اسپورٹس کروا دیتے ہیں. مختلف اسپورٹس ہم انڈور کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بچوں کے لیے وہ ہم کر لیتے ہیں. تو اسپورٹس فیسلٹیز ہر اسکول میں ہونی چاہیے, مگر کھیل کا میدان تو یہ تو کوئی لاجیکل بات ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ایک چیز اگر غلط ہے تو اس غلط چیز کو آپ درست کریں, نہ کہ اس غلط چیز کے امپلیمنٹ کے اوپر آ جائیں اور پھر اس کے امپلیمنٹ جس کا امپلیمنٹ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ 90% اسکولوں کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے اور ایون آپ اپنے سرکاری اسکولوں کے اندر اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 36,000 سرکاری اسکول بغیر کھیل کے میدان کے چل رہے ہیں. اگر 49,103 میں سے 10,000 اسکول یہ بند کرنے جا رہے ہیں تو باقی بچے 30,000 اسکول, اور 30,000 اسکول جو ان کے ان 30,000 اسکولوں میں اگر کھیل کے میدان نہیں ہے تو گورنمنٹ اسکول تو سارے بند ہو جائیں گے اور پرائیویٹ اسکول یہ رجسٹریشن دے کے بند. تو ہم جا کس طرف رہے ہیں, کس ڈائریکشن میں رہے ہیں ہم لوگ؟ اچھا آپ کی طرف آتا ہوں, آپ استاد
کی بھی ایک نمائندگی کرتے ہیں، اس وقت اساتذہ کتنے متاثر ہوں گے اگر یہ جو 2 سال کے اندر جتنے اساتذہ متاثر ہوئے؟ بہت سو نے تو یہ شعبہ بھی چھوڑ دیا، کسی اور طرف میں نے دیکھا کوئی بریانی لگا کے کھڑا ہوا، کوئی کچھ لگا کے کھڑا ہوا، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں پرویز ہارون صاحب کی بات کو سیکنڈ کر کے ایک بات کر کے پھر میں آپ کے سوال کے جواب پہ آ جاتا ہوں. آپ کراچی کے اندر اگر ایک سروے کریں جو گراؤنڈ تھے کراچی کے اندر، میں کئی ایسے نام گنوا سکتا ہوں کہ جو فیملی پارک بن گئے گورنمنٹ کی سطح پہ، جو گراؤنڈ تھے ابھی وہ فیملی پارک بن گئے. تو گورنمنٹ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے گراؤنڈ کی پابندی اگر لگانا ہی چاہتی ہے تو اب یہ دیکھیں بورڈ کے اندر جو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں وہ کتنے آرگنائز ہوتے ہیں. پلس یہ کہ ایک تجویز ہے کہ گورنمنٹ ایسا کرے کہ 8-10 اسکولوں پہ کسی بھی آبادی کے اندر ایک گراؤنڈ جو ہے مہیا کر دیں، اور جو فیملی پارک آپ نے بنائے ہیں ان کو واپس جو ہے بحال کر دیں، وہاں گراؤنڈ بنا دیں. آپ گراؤنڈ بنانے میں حکومتی سطح پہ کتنے جو ہے انٹرسٹڈ ہیں، یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات ہے ہی نہیں. آپ کراچی میں نام گنوا سکتا ہوں، جو پہلے جہاں فٹ بال کا گراؤنڈ ہوتا تھا، جہاں ہاکی کا گراؤنڈ ہوتا تھا، جہاں بچے کھیلنے جاتے تھے، آج وہاں فیملی پارک بنے ہوئے. تو آپ اگر کو کریکولر ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں، فزیکل ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں، تو آپ فزیکل ایجوکیشن دینے کے لیے حکومت کے وسائل ہیں وہ بھی تو پرائیویٹ سیکٹر کو دیں نا. اگر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کی انرولمنٹ دیکھیں، بورڈ کے اندر اس وقت سب سے زیادہ انرولمنٹ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی ہے، اور پوزیشنیں بھی پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر سے نکلنے والے بچے آج قوم کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے کووڈ کے اندر فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں. ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے ان کو مینٹلی ہم ٹارچر کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ. دوسری بات آپ نے جو کی، بہت اچھا سوال کیا سلیم بھائی، کہ اساتذہ جو ہے ایک طرف تو گورنمنٹ کے اساتذہ ہیں جن کو اس دوران تنخواہ دی گئی، اور ایک مطلب ہے کہ تنخواہ بھی ان کی نہیں کاٹی گئی، چاہے یونیورسٹی کا ٹیچر ہو یا کالج کا ہو یا اسکول کا ہو. لیکن دوسری طرف وہ اسکول جو یعنی چاک سے لے کے بلڈنگ کا کرایہ اور سارے وسائل خود اکٹھے کرتا ہے فیس کی مد سے، اس کے بعد ٹیچر کو سیلری بھی دیتا ہے. تو اگر یعنی اس پورے سنیریو میں سب سے زیادہ اگر کوئی متاثر ہوا ہے وہ ہمارے 7 کروڑ بچے، 2.5 کروڑ بچے پہلے اسکولوں سے باہر تھے. اور ان بچوں کے بعد جو سب سے زیادہ اگر اس کووڈ میں جو متاثر ہونے والا طبقہ ہے وہ اساتذہ ہے، اور خاص طور پہ اس ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں فیمیل ٹیچرز کی تعداد بہت زیادہ ہے. اچھا، وقت میرے پاس بالکل کم ہے. فیض صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ MNA MPA جو ہمارے علاقوں کے ہیں، انہوں نے کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی کام کر کے دیا کہ بھائی اس طریقے سے اگر کوئی پالیسی بن جائے؟ کیونکہ ان کا بھی ایک پورے حلقے کے اندر ان کا بھی ایک پورا حصہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ پرابلمس آ رہی ہے اسکول کے حوالے سے تو ہم جو ہے یہ سجیشن دیتے ہیں. ہم اساتذہ کی طرف بھی جا رہے ہیں، پرائیویٹ اسکول کی طرف بھی جا رہے ہیں، وزیر تعلیم کو بھی کہہ رہے ہیں. تو سب نے کسی نے اپنے حصے کا کوئی کام کیا، ایسا نظر آیا آپ کو؟ صرف ایسا ہے کہ فرام دی ویری بگننگ جن دنوں کووڈ کا آغاز ہوا تو بندشیں ہوئیں تو پرویز ہارون صاحب بھی تشریف فرما تھے. مطلب لاہور میں ان سے بہت بڑا پروگرام ہوا اس سلسلے میں، اور سینیٹر صاحب نے اور کہہ لیں کہ دوسرے پشاور کے سینیٹر صاحب تھے، دونوں نے بڑا موقف بھرپور موقف پیش کیا. اور اسلام آباد بہت بڑا پروگرام، یہاں سندھ اسمبلی کے سید رشید صاحب سے ملاقات رہی تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا باقاعدہ کہ کہنا یہ کہ میری بات اس حوالے سے کم سنی جاتی، یہ مواقع نہیں دی جاتے. اب جو کہنے کہ جو سینئرز ہیں، اس سے وابستہ لوگ ہیں، ان کی ترجیحات میں ایجوکیشن ہے ہی نہیں. کیا آبجیکٹو ہے، کیا ان کا ایجنڈا ہے، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وگرنہ یہ کہ ایجوکیشن نہیں تو کہنے ملک کو قوم کیسے ترقی کر سکتے ہیں، قبلہ کیسے درست ہوگا. اچھا، مختصر کیا کہتے ہیں آخر میں میسیج کی طرف میں جاؤں گا کیونکہ وقت میرے پاس بالکل کم ہے. کیا شاکر صاحب میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، دنیا میں چیلنجز آتے ہیں، نکھرنے کے لیے آتے ہیں، اور ان چیلنجز سے ہم نے جو ہے گزرنا ہوتا ہے. تو جس قوم نے اور 2025 میں 2030 کی اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان بچوں نے کل اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. تو ہم کسی بھی قسم کی جو کرٹیکل سچویشن میں اپنی نسل کو ہم کب تیار کریں گے، کیسے تیار کریں گے، تو وہ سکول میں ان کو رکھ کر کے ہم اس کووڈ سے ہم جو ہے ان کو یعنی ایسے SOPs ایسے طریقوں سے ہم جو ہے ان کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی کرٹیکل سچویشن کے اندر آپ اگر خدا نخواستہ کبھی آپ کو جو ہے ڈیل کرنی پڑے تو اس صورتحال میں آپ نے اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھنا ہے، نہ کہ یہ کہ آپ اس سے رائے فرار اختیار کریں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے
کہ ہم اپنے بچوں کو اس سچویشن کے اندر جو ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، ان کو کووڈ سے جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے وہ تمام تدابیر اختیار کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم جو ہے یعنی اپنے بچوں کی صحت کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ میسج دینا چاہیں گے آخر کے اندر؟ بالکل مختصر سلیم بھائی، میسج یہ ہے کہ اساتذہ کرام جو بڑے ایک نسل رین کے ساتھ اس شعبے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے بہاف پہ ان کو کسی نہ کسی انداز میں ان کی مدد کی جائے۔ خاص کر کوڑ میں جو 20-25 لاکھ اساتذہ متاثر ہوئے، انہیں فیور تو کیا دینی تھی، الٹا اداروں پر یو بی سوشل سیکورٹی کی تلوار لٹکا دی گئی اور جبراً یہ فنڈ وصول کیے گئے۔ تو میری سینئر سے، گورنمنٹ کے اور کم ایجوکیشن سے جو متعلقہ شخصیات ہیں ان کو یہی پیغام ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور ایجوکیشن کو پریارٹیز میں رکھیں اور اپنے مستقبل کو محفوظ کریں۔ جی پرویز صاحب، بس یہ ریکویسٹ ہے ہمارے خود منسٹر صاحب سے کہ جی کم از کم اگر اللہ نہ کرے حالات بہت بگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ محفوظ رکھے، اگر بہت بگڑتے ہیں تو اسکول کی جو بندش ہے وہ سب سے آخر میں ہونی چاہیے، نہ کہ سب سے پہلے اسکول کو بندش ہونی چاہیے۔ دوسری ایک ریکویسٹ ہے میری منسٹر صاحب سے کہ جی یہ جو آپ کی اسٹیئرنگ کمیٹی یا دیگر جو متعلقہ فورم ہیں اس پر اسکول کے حقیقی نمائندے جو اسکول آرگنائزیشنز کے ہیں ان کو بٹھا کر آپ مشاورت میں شامل کریں، نہ کہ کچھ پپٹ ایسوسیشنز یا غیر سمجھ لیں کہ جو کسی بھی صورت اسکول کے نمائندے نہیں ہے۔ کوئی ایسا میکانزم بننا چاہیے کہ الیکشن کے ذریعے یا کسی طریقے سے یہ لوگ منتخب ہو کر آئے اور وہاں پر اسکول کی صحیح معنوں میں ریپرزنٹیشن اسٹیئرنگ کمیٹی میں یا کسی بھی فورم پر کر سکیں۔ بہت شکریہ شاکر صاحب، بہت شکریہ فیض صاحب، بہت شکریہ پرویز ہارون صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو سچویشن ہے تعلیم کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور رب کے طرف سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مولم کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کا بہت بڑا رتبہ ہے اور اس کو اس طریقے سے اگنور کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہے، کوئی بھی پذیرائی نہیں ہے، کوئی بھی ریسپیکٹ نہیں ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ استاد جو ہے ایک پوری کی پوری جنریشن کو بناتا ہے، لیکن اس کے حوالے سے سارے اساتذہ بھی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے جو خبریں آ رہی وہ بڑی تکلیف دہ خبریں ہیں۔ یہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے، خدا کے لیے ایسی کوئی خبر نہ کریں کہ جو ایک ردھم بنا ہو وہ ردھم ٹوٹ جائے، اور آپس کے اندر ایسی کوئی پالیسی بنائی جائے جس طریقے سے کہا گیا ہے کہ تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے سب سے پہلے جو پرائرٹی دی جائے وہ ایجوکیشن کو دی جائے، اور اس کے بعد دوسری چیزوں کو دیکھیں گے۔ کیونکہ اس وقت جو 20 سے 22 مہینوں کے اندر جو نقصان ہوا ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اب تو اس نقصان کو کور کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن آئندہ مستقبل کے اندر بھی اگر اسی طرح کے فیصلے کیے گئے تو بڑے تکلیف دہ فیصلے ہوں گے۔ جس طرح رجسٹریشن کے حوالے سے گفتگو کی گئی کہ ابھی تک اسکول والے بڑے پریشان ہیں، اور میں یہ کہوں گا اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، خاص طور پر میرے پروگرام کے حوالے سے، کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے جس سے ہمارا رب بھی راضی ہو جائے اور پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔ تو اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا کہ ان کی آواز کو سنا جائے، کیونکہ یہ مولم ہے، استاد ہیں، اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کوئی ایسی پالیسی دی جائے تو یہ سارے کے سارے بہت ماسٹر مائنڈ لوگ ہیں، اور جب یہ سب ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں گے اور سارے دماغ ایک جگہ ہوں گے تو تمام چیزیں بالکل سامنے ہوتی ہوئی جائے گی۔ ہر شخص کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا، ایم این ایز بھی آئے، ایم پی بھی آئے، اور ایجوکیشن کے لوگ بھی آئیں، اور یہ سب وزیر تعلیم بھی بیٹھے، ڈائریکٹر ایجوکیشن بھی بیٹھے، اور اس کے مسئلے کا حل کرے، اور ایسی کوئی خبر نہ سامنے لے کر آئے کہ بچے بھی ایک دم بالکل پریشان ہو جائے، والدین بھی پریشان ہو جائے، ٹیچرز بھی، اسکول بھی، ہر شخص جو پریشان نظر آ رہا ہے۔ اس پریشانی کا ازالہ یہی ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ جب ہم اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے اور اپنے احتساب کے ساتھ کام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی وزیر تعلیم بنایا اس کو اتنے بڑے اہم عہدے پہ بنایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کام ہے کہ اس چیز کو دیکھیں اور ایجوکیشن کے حوالے سے اس کی فکر کریں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب سوچ یہ ہوگی کہ ہمیں کسی کے لیے کچھ کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ یہ جو تمام مشکلات سامنے نظر آ رہی ہے یہ حل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔